نیست دانش را کمالت از خیرات عمل را آدتی کس نشکر شکر نعمت را کمال میں دهد غافلا را گوشمال میں دهد شکر لا کردن زوال نعمت از بحری شاکر کمال نعمت علم را بیع کن نتوان کار بست پیش بیع عقل آدمی باید نشست بخیرت دانش و بالست ای بسر علم مرغ و عقل بالست ای بسر ہر کے علم دارت و نبوت برا از طریق عقل باشد بدکرا. اچھا در بیاناں کی چہار چیز از چہار چیز کمال میاں بدو. کہتے اس بات کے بیان میں کہ چار چیزوں سے چار چیزیں کمال پاتی ہیں. چار چیزوں سے چار چیزیں کمال یابد کمال پاتی ہیں، یعنی تمامیت، کمال، پورا ہو جانا، کامل ہو جانا. سمجھئے چار چیز از چار دیگر شد تمام. چار چیزیں جو ہیں وہ اور چار چیزوں سے تمام ہو جاتی ہیں. چار چیزیں ناقص ہوتی ہیں، لیکن جب وہ دیگر چار چیزوں سے کمال پاتی ہیں تو کامل ان چار چیزوں سے کمال لیں گی تو کامل ہوں گی. چون شنیدی یاد میدار غلام. چون شنیدی جب آپ سن لیں اس بات کو تو یاد میدار، اس کو یاد رکھ. اے غلام، اے لڑکے، اے بچے. وہ چار شروع کرتے ہیں، کہتے دانشی مرد از خیرت گیرد کمال. دانشی مرد انسان کا علم، انسان کا از خیرت گیرد کمال، عقل سے کمال گویا کہ وہ حاصل کرتا ہے. علم عقل سے، اگر علم ہے تو یک من علم را 10 من عقل باید بود. ایک من علم کے لیے کتنی عقل چاہیے؟ 10 من. تو پھر وہ علم کامل علم. اور اگر علم زیادہ ہے عقل کم ہے، جیسے ابن تیمیہ تھا. وہ ابن حجر اسقلانی نے الدر الکامنہ میں لکھا ہے اس کے متعلق کہ کانا علمہ اکبر من عقل. اس کا علم اس کے عقل سے زیادہ تھا. ہر جگہ مار پڑتی تھی جہاں جاتا تھا. بس وہ اپنے سمجھ اس کو نہیں تھی کہ یہ مجلس، یہ جگہ اس بات کرنے کی ہے، اس مسئلے کے بیان کرنے کی جگہ یہ ہے کہ نہیں ہے. تو شروع ہو جاتا تھا جو لوگ اس کو پیٹتے کر. سنائیے، بادشاہ اس کو جیل میں ڈالتے. ساری زندگی تقریباً اس بیچارے کی جیلوں میں گزری، اس لیے کہ مقام عقل نہیں ہے تو جگہ نہیں جانتا نا کہ بھئی یہ مسئلے بیان کرنے کی جگہ ہے کہ نہیں. سمجھ آئیے. تو بس بے محل بات کر دی، اور اگر سچی بات بھی ہے، مسئلہ ہے سچا ہے، بات بھی سچی ہے، لیکن اگر وہ محل نہیں ہے اس کا تو مار پڑے گی. تو مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کا محل تو آپ عقل سے پہچانیں گے نا. تو بے محل بات کرو گے تو ذرا بضرب و کباب جاری ہوگا. سمجھ آ گئی ہے؟ بے عزتی ہوگی، ہر جگہ لوگ بے عزتی کریں گے. تو وہ علم تمہارے لیے تو وبال جان بن جائے گا نا. وہ ایک طالب علم کا واقعہ میں نے سنایا تھا آپ کو. وہ ایک طالب تھا نا، پڑھنے کے لیے استاد کے پاس آیا تھا. تو اس کا 1 سال رہتا تھا، تکمیل میں 1 سال رہتا.
تو وہ کہنے لگا استاد جی مجھے اجازت دیں، میں بس اتنا علم کافی ہے۔ استاد نے کہا دیکھو یہ 1 سال تمہارا رہتا ہے، یہ تکمیل کر لو، بہتر ہے، کر لو۔ ہاں نہیں جی بس اتنا کافی ہے۔ استاد نے کہا اچھا چلو یہ ہمارے لیے چلا گیا۔ پیدل سفر تھا، تو وہ گھر جا رہا تھا، راستے میں کہیں پہاڑ کے اس پاسے کوئی چھوٹا سا گاؤں تھا، پیدل جا رہا تھا تو رات آ گئی ادھر، چھوٹی سی مسجد تھی اس میں۔ اس مسجد میں ایک پیر صاحب تھے، وہ لوگ گاؤں والوں کے ایسا بے عمل سا پیر تھا، چرسی صاحب۔ تو اس نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، تو بکریوں کو بھی دن کو تو وہ چرانے کے لیے پہاڑ میں بھیج دیتا، تو رات کو بکریاں آتی اسی مسجد میں، وہ مسجد اس کا ریوڑ بھی تھا، اس میں بکریاں رکھتا تھا، تو بکریاں پیشاب بھی کرتی تھیں، وہ مہنگیاں بھی کرتی تھیں۔ یہ ملا صاحب اس کی رات آ گئی ادھر، اس نے جب دیکھا کہ رات کو بکریاں آ گئی ہیں مسجد میں، اور پیر صاحب بھی ایک کونے میں، اور لوگ اس کی بڑی تعظیم بھی کرتے ہیں، بڑی عزت بھی کرتے ہیں، اس کو بڑا غصہ چڑھ گیا کہ یہ پیر کیسا جاہل پیر ہے، دیکھو بکریاں مسجد میں رکھتا ہے۔ صبح کی جماعت جیسے ہو گئی نا، تو یہ مولوی صاحب، آدھے مولوی تھے نا، یہ چڑھ گئے ممبر پر، لوگوں کو کہا یار تم نے یہ کیسا پیر رکھا ہوا ہے، بڑا جاہل پیر، اس خبیث کو دیکھو، اس نے یہ بکریاں رکھی ہیں مسجد میں، وہ بکریاں جو ہے وہ مینگنیاں کرتی ہیں، وہ پیشاب کرتی ہیں، تو مسجد کو پلید کر دیا اس نے، یہ کیسا خبیث پیر ہے، یہ تمہارا پیر ہے؟ اور لوگوں نے ڈانگیں اٹھا کر مولوی کے سر میں دے ماری، تیری ایسی کی تیسی ہمارے پیر کی بے عزتی کر رہا ہے۔ خوب مولوی کی مرمت کر دی لوگوں نے، مرمت ہو گئی نا، تو جب یہ 12 بجے سے نکلا، کہنے لگے یار یہ تو میں نے آج ایک مسئلہ بیان کیا تو اتنی مار پڑ گئی ہے، تو یہ ہر مسئلے کے ساتھ اگر اتنی مار پڑتی ہے نا تو یہ علم تو مشکل ہے، اس علم کی خدمت کرنا تو مشکل ہے۔ واپس چلا گیا، استاد صاحب کے پاس گیا، استاد صاحب کو کہا استاد جی وہ جو آپ نے مجھے کتابیں پڑھائی ہیں وہ سب لے لو، مجھے نہیں چاہیے، یہ علم مجھے نہیں چاہیے۔ استاد نے کہا کیا بات ہے، آؤ ادھر بیٹھو، کیا بات ہو گئی؟ تو اس نے بات سنائی کہ جی میں نے ایک مسئلہ کیا اور اتنی مار پڑی ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں سب چور چور، تو یہ اگر ہر مسئلے کے ساتھ اتنی مار پڑتی ہے نا تو اس کا مجال مجھے نہیں، اس کی طاقت نہیں ہے، اس لیے یہ علم اپنے لے لو، اپنے سنبھال، مجھے نہیں چاہیے، میں جا کر کہیں مزدوری کروں۔ استاد نے کہا دیکھو دماغ ذرا ٹھنڈا کرو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، بیوقوف آدمی ہے تو، میں نے تجھے کہا کہ 1 سال گزار، تو نے کہا نہیں، تو آدھے مولوی کا تو یہی حال ہوتا ہے جیسے تمہارا حال ہو گیا، 1 سال اور گزار لو۔ انہوں نے کہا اچھا جی 1 سال گزاروں گا تو پھر مار نہیں پڑے گی؟ تو نے کہا نہیں پھر نہیں پڑے گی، تکمیل کر لو گے تو مار نہیں پڑے گی۔ اچھا چلو گزار لیتا ہوں، سال گزار لیا، سال گزارنے کے بعد تکمیل ہو گئی، دستار بندی بھی اس کی ہو گئی، استاد نے کہا جاؤ مسئلے کرو، بیان کرو، اب مار نہیں پڑے گی۔ پھر اسی راستے میں چلا گیا، وہی پیر ہے، وہی بکریاں ہیں، وہی مسجد ہے، اس کو پھر رات پڑی ادھر، رات گزر گئی تو سوچتا رہا کہ کس طریقے سے اب اس مسجد کو تو پاک کرنا چاہیے نجاست سے، کیسے کروں گا، سوچ لیا اس نے۔ صبح ہوئی تو ممبر پر بیٹھ گیا، اسی ممبر پر کہنے لگے جی یہ آپ لوگ جو ہے نا بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، واہ اتنے بڑے مرتبے کا پیر آپ کو ملا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا پیر دیا ہے،
یہ آپ کا پیر ہے نا، یہ تو پہنچا ہوا آدمی ہے۔ اب وہ پیر جو ہے وہ بھی خوش ہو رہا ہے بیچ میں کہ میری تعریف ہو رہی ہے، لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کے پیر صاحب تو ماشاءاللہ بڑے کامل آدمی ہے، صاحب کرامت ہے، رات کو میں نے اس کے کرامتیں دیکھی ہیں خواب میں، ایسا ہے۔ خیر اس پیر کو چڑھایا تو آخر میں لوگوں کو کہا کہ یہ آپ کا پیر اتنا کامل ہے کہ اس کی داڑھی کا ایک بال بھی کسی کے پاس ہوا نا تو جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہے۔ اچھا تو پیر صاحب تو خوش ہو رہا ہے، لیکن ادھر سے آدمی شروع ہو گئے، پیر صاحب ایک بال مجھے دے دو۔ یہ تو اپنے تقریر کر رہا ہے، کہتا ہے بال مانگو۔ تو ایک آئے جی ایک بال مجھے دو، پیر صاحب بال تھوڑ کے اس کو دے، دوسرا بال، تیسرا، وہ تو مسجد بھری ہوئی تھی، بڑے لوگ تھے۔ تو آخری لوگوں کو جب خطرہ ہوا کہ بھئی ہمیں بال نہیں ملے گا تو آئے پیر کی طرح، اب پیر نیچے، لوگ اوپر پڑے ہوئے، کوئی ہاتھ پہنچا رہا ہے وہ داڑھی نکالنے کے لیے، بال حاصل کرنے کے لیے، اور یہ تقریر کر رہے کہ جناب بال حاصل کرو پیر صاحب کے، ایک بال ہو تو جہنم حرام۔ پیر کو خوب گوخمال کر دیا لوگوں نے، اور پیر کی ساری داڑھی نکال دی، لوگوں نے لہو لہان ہو گیا پیر لوگوں کے نیچے۔ پھر خیر جب خوب اس کی گوشمالی ہو گئی نا تو آخر میں اس نے کہا چلو دعا کرو پیر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے، اور اچھا تو نہیں ہوا لیکن بہرحال میں پیر صاحب سے ہمدردی بھی کرتا ہوں، اور پیر صاحب بڑے پائے کے آدمی ہیں، اور لیکن آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو بال ملا ہے، ہاں وہ محفوظ رکھیں۔ اور پھر کہا دعا کرو جی، فاتحہ پڑھ لی، دعا کر لی۔ پیر صاحب وہ نکلے مسجد سے، بکریاں بھی نکال لی اور مسجد میں پھر آئے نہیں، تو مسجد پاک ہو گئی۔ اس لیے عقل آ گئی ہے نا، تو وہی مسجد تھی لیکن اب عقل آ گئی ہے، تو مسئلہ وہی بیان کر دیا، لیکن پہلے عقل نہیں تھی، ہاں تو بس خود مار پڑ گئی۔ تو ابن تیمیہ کا یہی حال تھا، محل تو پھر عقل سے پہچانے کے نا۔ از عمل دینت ہمی یا بد جمال، عمل سے تیرا دین جو ہے وہ پائے گا خوبصورتی، جمال، تیرے دین کو خوبصورتی ملے گی، کس سے ملے گی؟ عمل سے۔ تو دیکھو عمل کو کمال حاصل ہو گیا کس سے؟ دین کو کمال حاصل ہو گیا کس سے؟ عمل سے۔ دینت از پرہیز، دینت از پرہیز کامل می شود، تیرا دین جو ہے وہ پرہیزگاری سے، یعنی تقوی سے، پرہیز، پرہیزگاری، تقوی، دین تیرا پرہیزگاری یعنی تقوی سے کامل می شود، کامل ہو جاتا ہے۔ نعمت از شکر شامل می شود، اور تیرے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ شکر سے عام ہو جائیں گی، شامل عام ہو جائیں گی، یعنی زیادہ ہو جائیں گی۔ ہست دانش را کمالا تذخرت، ہے دانش کو یعنی علم کو کمالات حاصل کس سے؟ از خیرت، عقل سے، علم کو کمالات حاصل ہیں عقل سے۔ بے عمل را اہل دین کس نشمرد، ہمیں یہ بے عمل نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر بے علم ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس ہے نہیں؟ بے علم کو اہل دین، دیندار لوگ جو ہیں کس نشمرد، اس کو بندہ نہیں شمار کرتے۔ بے علم آدمی کو دیندار لوگ کس شمار نہیں کرتے، یعنی بندہ نہیں شمار، ان کو بندوں کا شمار ہی نہیں کرتے۔ شکر نعمت را کمال امید حد، شکر جو ہے وہ نعمت کو کمال دیتا ہے، نعمت کامل ہوگی اگر شکر کریں گے نعمتوں کی۔ غافلانہ گوش مالی امید حد، اور جو شکر سے غافل ہوتے ہیں ان کو سزا
میدہد دیتا ہے. سمجھائیے. تو ظاہر بات ہے کہ جو شکر گزار بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے, اور جو غافل آدمی ہوتا ہے شکر سے اس کو سزا ملتی ہے, نعمتوں کی کفران کی سزا ملتی ہے. شکر نہ کردن زوال نعمت, شکر نہ کرنا زوال نعمت است, یہ نعمت کے زوال کا سبب ہے. سمجھ آ گئی ہے. بہر شاکر کمال نعمت است, اور حصہ شاکر بندے کا کیا ہے؟ کمال نعمت. کہ جب شکر گزار بندہ ہو اس کا حصہ کیا ہے؟ نعمت کا کمال, کہ اس کی نعمت کامل ہو جاتی ہے. علم را بے عقل نتواں کار بست, علم جو ہے بے عقل آدمی نتواں کار بست نہیں طاقت رکھتا ہے کہ اس کا کام کرے. بے عقل آدمی علم کا کام کرے یہ اس کی طاقت ہی نہیں ہو سکتی. یہ جاہل تبلیغی سارے اکٹھے ہو گئے, تو یہ علم کا کام انہوں نے ہاتھ میں لیا ہے نا, تو کب کر سکتے ہیں؟ سنائیے. علم را بے عقل نتواں کار بس, علم کو بے عقل آدمی جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتا کہ اس کا کام مکمل کر لے, یعنی اس کا کام پورا کر لے اور علم کا حق ادا کر لے. پیش بے عقلان نمی باید نشست, ہاں بے عقل لوگوں کے سامنے نمی باید نشست, نہیں چاہیے بیٹھنا. بے عقلوں کے سامنے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. بے خیرت دانش و بالست اے پسر, بے خیرت بغیر عقل کے دانش علم وبال ہے اے بیٹھے. اگر عقل نہیں ہے اور علم ہے تو یہ علم وبال ہے, کیونکہ غلط جگہ استعمال کرو گے, محال کو جانو گے نہیں, ہاں اپنے آپ کو مرواؤ گے لوگوں سے. علم مر و عقل بالست اے پسر, علم جو ہے یہ مرغ, یہ شکار ہے, اور عقل جو ہے یہ اس کا دام ہے, بال. مرغ کا شکار جب تم کرتے ہو, یہ بلبلوں کا اور یہ جو چڑیاں ہیں, یہ جو کیا نام ہے پرندے ہیں, ان پرندوں کا شکار کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ وہ دام رکھتے ہو نا, تو پھر دام میں وہ پھنس جاتا. تو کہتے ہیں بالکل یہی چیز ہے کہ علم جو ہے اس کی مثال کیا ہے؟ شکار کی, اور عقل کی مثال کیا ہے؟ دام کی. اگر عقل ہے تو علم کو پھنسا لو گے, اور اگر عقل نہیں ہے تو علم کو نہیں حاصل کر سکتے, نہیں پھنسا سکتے. ہر کے علم دارد و نبوت براں, ہر آدمی جو علم رکھتا ہے وہ نبوت براں اور اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا. یعنی علم تو رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, فاسق ہے, فاسق مولوی ہے. تو از طریق عقل باشد برقران, تو عقل کے طریقے سے وہ کنارے پر ہے, عقل سے وہ دور ہے. عقل کا جو راستہ ہے اس راستے کے سے ایک کنارے پر ہے وہ. تو علم ہو تو اس کے اوپر عمل چاہیے. سمجھائیے.